بسم اللہ الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حضرات علی وقار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لٹکا ہے خون کا اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی بیمار. پھر آپ نے ہی اپنے دل مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا الا ہی القلب، اس سے مراد دل ہے.
قیامت والے دن جنت سے وہی لوگ جائیں گے جن کا دل سلیم ہوگا، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اور قلب سلیم کسے کہا جاتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آسان لفظوں میں جب آپ اپنے ملک سے اس ملک میں سعودی عرب میں آتے ہیں تو آتے یہاں جو بھی ویزا چاہتا ہے ورک ویزے پر تو اس کا میڈیکل کیا ہوتا ہے، جو رپورٹ ملتی ہے اس کے آگے اس کو ذرا غور سے آپ پڑھا کریں۔ اہل زبان جو ہوتے ہیں وہ الفاظ کا اصل معنی جاننے والے ہوتے ہیں۔ ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میں تبارک کا لفظ جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اس کا ہم ترجمہ اپنی زبان میں اردو میں بابرکت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں چاہتا تھا تبارکہ کے لفظ کا اصل معنی کیا ہے، میں اس لفظ کی گہرائی تک جاننا چاہتا تھا۔ لغت کی کتابوں کو دیکھا لیکن اس کی گہرائی تک نہ پہنچ پایا، تو میں نے فیصلہ کیا کسی عرب کے دیہاتی علاقہ میں جاتا ہوں، کسی بستی میں گاؤں میں، وہاں سے جا کے پوچھتا ہوں کہ تبارک کا معنی کیا ہے۔ ایک لمبا سفر کیا اس لفظ کے معنی کو سمجھنے، فرماتے ہیں دور دراز کا سفر کر کے بستی کے قریب پہنچا، سب پیدل چل چل کے تھک گئے، تو فرماتے ہیں بستی سے باہر کچھ بچے جو تھے وہ کھیل رہے، ایک ریت کا اونچا ٹیلا، وہ بچے اس پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس کی چوٹی پر پہنچ نہیں پا رہے۔ غور کرنا، فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے اس کھیل کو دیکھنے کے لیے، کچھ سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے قریب ہے، تو ایک بچہ دور سے دوڑ کے آتا ہے اور اس چوٹی کو سر کرتا ہے، اس کی صحرا کا جو ٹیلا ہے ریت کا، اس کے اوپر چڑھ جاتا۔ جب اوپر پہنچا تو کہتا ہے الآن تبارکت علیکم، اس وقت میں تم سب سے اونچا، باقی بچوں کو ہے۔ تو فرماتے ہیں مجھے اس بستی میں جانے کی ضرورت ہی نہ رہی، اس بستی کے بچے نے مجھے اس لفظ کا معنی سمجھا کہ تبارک اسے کہا جاتا ہے جس سے کوئی اونچا
نہ ہو۔ جو اہل سبا ہوتے ہیں وہ معنی اصل میں جاننے اور پہچاننے والے ہوتے ہیں۔ غور فرمائی، اصلاح قلب کے لیے دل کو صحیح کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمانا، جسم کا یہ حصہ، یہ لوتھڑا صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہو۔ اب جنت میں پہنچ جائے گا جس کا قلب سلیم ہوگا، تو وہ آپ کی جو میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے ایک طرف بیماریوں کے نام لکھے ہوتے اور جو بیماری نہ ہو اس کے آگے لکھا ہوتا ہے، اس بیماری کے آگے سلیم۔ جب ساری بیماریوں کا چیک اپ ہو جائے، ہر بیماری کے آگے سلیم سلیم لکھا ہو، تو اس کا معنی کیا ہے کہ جس کے میڈیکل رپورٹ میں لفظ سلیم آ جائے، اس کا معنی اس کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جنت میں وہی جائے گا جو اللہ کے پاس اس حالت میں آئے اس کا قلب سلیم ہو، جس کے دل کے اندر کوئی بیماری نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ بھیجتا ہی دلوں کی اصلاح کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید انبیاء آئے ہیں تو گلیوں اور بازار سجے، یہی ہوتا ہے ہمارے ملکوں کو۔ انبیاء علیہ السلام کا تعلق گلیوں سے نہیں ہوتا، بازاروں کو سجانے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کا تعلق انسانیت کے دلوں کے ساتھ ہوتا ہے، دلوں کی اصلاح کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں جتنی محنت کی اس کا تعلق دلوں کے ساتھ۔ کتنا عرصہ ملا دلوں کی اصلاح کے لیے؟ 23 سال۔ اور 23 سالوں میں آپ نے اس دور میں 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کی، صرف 23 سالوں۔ ہم اپنی محنتوں پہ غور کریں، ہم بڑے مان سے کہتے ہیں ہماری دعوت سے فلاں کسی ہو، کئی سالوں کی تگ و دو کے بعد چند لوگ کیوں اصلاح ہو سکتے، اور جن کی اصلاح ہوئی ہے کسی کا عقیدہ صحیح ہو گیا تو اعمال صحیح نہیں ہو سکتا۔ جامع یا کامل اصلاح پھر بھی ہم نہیں کر سکتے۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام کو تیار کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف 23 سالوں۔ کیسے تیار کیا، کیسے اصلاح ہوئی کہ 1.5 لاکھ جماعت میں سے ایک بھی بے نماز نہیں، اور جو ہم تیار کر کے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بندہ بھی ہم ایسا پیش نہیں کر سکتے، ایک بھی اتنی بڑی جماعت میں ایک بھی بے نماز نہیں، اتنی بڑی جماعت میں ایک بھی داڑھی منڈوانے والا نہیں۔ جب آئے تھے
جب اصلاح کا کام شروع ہوا، وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کی حالت تھی اس قوم کی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ تربیت کرنے کے بعد دنیا سے جانے لگے تو حالت کیا تھی؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اب قیامت تک مومن وہی ہوگا جس کا ایمان صحابہ جیسا ہو، کھری صاف ستھری جماعت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین اصلاح کی، صرف نماز کی تربیت نہیں، اعمال کی تربیت ہی نہیں، عقائد سے لے کر معاملات تک ایک معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے ہیں۔ تربیت کے نصاب کیا تھا؟ یتلو علیہ آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیسے ہو سکتا ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کتاب و سنت کے ذریعے اصلاح کرے اور ہم کسی اور کتاب کے ذریعے کر لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اصلاح کے لیے کتابیں نصاب بھی وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اصل میں ہمارے نصاب کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کا میزج تو نہیں ہوگی۔ کیا ہمارے پاس وہی نصاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے؟ آپ نے 23 سالوں میں ہر برائی کو ختم کیا، کس کے ذریعے؟ کتاب و سنت، اور پھر گارنٹی دے گئے ترکت فیکم ما رأیت، میں چاہ رہا ہوں لیکن اپنے نصاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب و سنت کو تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ساتھ میری گارنٹی بھی ہے جب تک ان دو چیزوں پر قائم رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو۔ تو آئیے ذرا غور فرمائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت فرمائی۔ سب سے پہلے آپ کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہو رہا ہے صحابہ کرام۔ ہم نعرے لگاتے ہیں کہ سرکار کی آمد کا خبر، کاش ہم جان نہیں سکے کہ سرکار آئے کیوں، کس لیے تشریف لائے۔ آئے تو صحیح، آنا کا خبر، لیکن آئے کس لیے؟ آنے کی کوئی مقصد بھی ہوگا؟ کیا اس لیے آئے کہ صرف آپ کے حسن و جمال کے تذکرے ہوتے رہے اور آپ کی زلفوں کا ذکر ہوتا رہے؟ اور اگر نبی علیہ السلام 40 سال کے بعد یہ فرماتے کہ اے اہل رب میرا حسن و جمال بیان کرتے رہو، میری شان میں نعتیں پڑھتے رہو اور مجھے بے داغ کہتے رہو اور میرے حسن کے چرچے کرتے رہو، نعتیں پڑھتے رہو، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے تو مکہ میں ایک بھی آپ کی ذات کا انکاری نہ ہو۔ اور میرے علم کے مطابق ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا عرب میں جو یہ کہتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین نہیں ہے، میرا بیٹا زیادہ حسین۔ عرب کا ہر انسان یہ کہتا تھا محمد جیسا حسین ہے ہی کوئی۔ اختلاف آپ کے حسن پہ نہیں تھا، حسن کو صحابہ کرام نے بھی مانا ہے، کفار نے بھی مانا ہے۔ صحابہ کرام میں سے صحابی آپ کے حسن کو بیان کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پہ میں نے ہاتھ رکھا تو آپ کی ہتھیلی کو میں ریشم سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور آپ کی ہتھیلی کو کستوری کے سے زیادہ خوشبودار پایا۔ یہ حسن و جمال کے تذکرے حدیث میں موجود۔ صحابہ کرام
نے بھی مانا اور اہل عرب نے مانا۔ اگر آپ فرماتے ہیں کہ میری دائی سیدہ حلیمہ کا ان کی آنے والی روشنی کا ذکر کرتے رہو اور لوری پڑھتے اور سناتے رہو تو شاید کوئی بھی انکاری نہ ہو۔ اختلاف کب ہوا؟ 40 سال تک حسن کے وہ گن گاتے رہے، صادق اور امین کہتے رہے۔ اختلاف اس دن ہوا جب آپ نے فرمایا مجھے محمد بن عبداللہ ماننے والوں آؤ آج محمد رسول اللہ بھی مان لو۔ سیدہ حلیمہ کو ماننے والوں، میرے حسن و جمال کے تذکرے کرنے والوں، مانو میں محمد رسول اللہ بھی ہوں۔ اختلاف آپ کی بشریت پر نہیں تھا، اختلاف اس دن ہوا جب آپ نے اپنے پر نازل ہونے والے نور کا ذکر کیا کہ میں صرف بشری نہیں ہوں، اللہ نے مجھ پر آسمان سے نور بھی نازل کیا۔ اور عجیب بات ہے، ہمارے ملکوں میں آپ کی بشریت کا انکار ہوتا ہے اور بیان جب بھی ہو آپ کی بشریت کو، کوئی ولادت کا ذکر کرے، کوئی حسن کا ذکر کرے، کوئی کملی کا ذکر کرے، کوئی زلفوں کا ذکر کرے گا، کوئی نالین پاک کا ذکر کرے، کوئی آپ کی کملی اور جبے کا ذکر کرے گا۔ یہ کیا؟ یہ تو ساری بشریت۔ اصل اس قوم کو بشریت رسول کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کو ضرورت ہے اس وقت محمد مصطفیٰ جو نورانیت لے کے آئے اس کو بیان کیا جائے۔ بشریت کا تعلق تو عقیدے کے ساتھ ہے ہی، لیکن عجیب بات ہے کہ جو بشریت ماننے والے ہیں وہ نورانیت بیان کرنے پہ لگے ہوئے، اور جو نورانیت ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے بشریت کے بیان کرنے پہ لگے ہوئے۔ بیان بشریت ہوتی ہے اور ساتھ انکار بھی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بشریت مانو لیکن بیان کرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت۔ نور کیا ہے؟ آپ کی ذات جسم بشر ہے، اور یہ اللہ نے سارا زبان سے 30 پارے نور کی نازل فرمایا۔ قرآن آپ پر اترا ہے، یہ نور آپ کی سنت امت کے لیے کیا ہے؟ نور ہے، روشن۔ یتلو علیہم آیاتہ، آپ تشریف لائے کس لیے آئے؟ اس آیت میں آپ کی آمد کے مقاصد کو اللہ نے بھی آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا قرآن پڑھ لیں، ایک عجیب انداز آپ کو ملے۔ جہاں بھی پیغمبر کی شان بیان ہوگی وہاں عقیدہ پہلے بیان ہوگا۔ سارا قرآن پڑھ، ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس آیت میں شان مصطفیٰ کو ہو لیکن پہلے عقیدہ بیان نہ ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے تمہیں ساقی کوثر بنایا۔ کس نے بنایا؟ ہم۔ پہلے اپنی طرف اشارہ کی، ہم نے بنایا، یہ شان ہم نے بنایا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے نہیں آپ کے سینے کو کھولا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محبوب یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی الی اللہ، یہ سراج منیرا، جتنی شانیں ہیں انا ارسلناک یہ ہم نے عطا فرمائی۔ نور والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لأجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب تم اپنے رب کی رحمت و فضل و نعمت سے تم مجنون نہیں ہو، ہم نے تمہاری یہ شان بنائی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تم خلق عظیم سے اوپر ہو۔ کیا مانا؟ یہاں ساری انسانیت کے اخلاق، اچھے اخلاق ختم ہوتے ہیں، وہاں میرے محمد کا اخلاقی حسن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ فرمایا محبوب یہ شان، یہ مقام، یہ عزت ہم نے آپ کو بخشی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے بنایا آپ کو رحمت للعالمین۔ اس آیت مبارکہ میں جو کہ شان مصطفیٰ کا مقاصد آمد مصطفیٰ کا ذکر تھا، پہلے در عقیدہ بیان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً یہ احسان کس نے کیا تم پر؟ اللہ نے۔ احسان کون سا؟ آپ کی ولادت کا نہیں،
یقیناً ولادت ہوئی تو بے شک ہوئی، لیکن قرآن پاک میں جس انسان کو جتلایا گیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ فرمایا ہم نے احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ایک رسول ان میں اور انہی میں سے، فرمایا ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ تو انہی کی جانوں میں سے بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے جو میں نے بھیجا ہے وہ کن میں سے؟ تم میں سے۔ پھر غور کریں قرآن پاک کے الفاظ پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جو ہم نے بھیجا ہے وہ تم میں سے بھیجا۔ آگے سے یہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہماری طرف آیا ہے وہ تم میں سے آیا۔ اللہ فرماتا ہے جو میں نے بھیجا ہے وہ تم میں سے بھیجا۔ یہ فرماتا ہے اللہ جو ہماری طرف آیا ہے وہ تم میں سے آیا، جو تم نے بھیجا وہ ہمارے پاس آئی۔ ہمارے پاس تو وہ آیا جو ہمارے نور سے پیدا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ بھیجا جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوا۔ بھلا کوئی ہے انسان جو انکار کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے؟ کوئی انکاری انسان ایسا نہیں ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اگر آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو پھر آپ کی بشریت کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک میں سے ہے تو پھر آپ کی بشریت کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ عقیدہ عقل اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ خود بشر ہے تو یہ اصول و ضابطہ ہے، جب آپ کے والد محترم عبداللہ بشر ہے تو بشر میں سے ہمیشہ کون پیدا ہوتا ہے؟ بشر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ماں بشر ہے تو بشریت رسول میں بھلا کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کا باپ بشر ہے، اگر آپ کا دادا بشر ہے، پھر آپ کی ساری اولادیں، آپ کے 3 بیٹے، آپ کی 4 بیٹیاں اگر بشر ہے تو مصطفیٰ بشر ہے۔ اگر آپ کی ساری ازواج بشر ہے امہات المومنین تو آپ کی بشر ہے۔ اور اگر آپ کی ولادت ہوئی، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی آئی، 40 سال کو پہنچے، اگر یہ ساری بشریت ہے تو پھر مصطفیٰ کی بشریت میں بھلا کیا شک ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کا لباس، آپ کی زلفیں، آپ کا جبہ پاک، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا چلنا، آپ کا جاگنا، آپ کا سونا، پھر آپ کا جناب زخمی ہونا، تکلیف میں آنا، دکھ میں آنا، جادو کے خلاف آپ کے زہر ہونا، دندان کا زخمی ہونا، ایک کام کا شہید ہونا، اور پھر آپ پر بخار کا آنا، پھر آپ پر موت کا پیغام آنا، اور آپ کا روضہ رسول قبر مصطفیٰ پر جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ میرے محمد کی بشریت میں کوئی شک نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، شان ملنے سے جنس تبدیل نہیں ہوتی، شان ملنے سے جنس تبدیل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی پڑھ جائے تو کیا اس کی جنس بدلے گی یا شان بدلے گی؟ شان بدلے گی۔ عالم بن جائے شان بدلے گی، مقام بدلے گا۔ امام بن جائے شان اور مقام بدل جائے گا، جنس نہیں بدلے گی۔ ایک شخص متقی بن جائے شان بدل جائے گی، جنس نہیں بدلے گی۔ ایک شخص محدث بن جائے شان بدل جائے گی لیکن جنس نہیں بدلے گی۔ ایک شخص انبیاء کا صحابی بن گئے شان بدل جائے گی، جنس نہیں بدلے گی۔ اللہ جی کو چن کے اپنا نبی بنا دے، جنس نہیں بدلے گی، شان بدل جائے۔ کہ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا اللہ کی مخلوق میں کوئی ہے نہیں، یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں ایک رسول بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ آپ کی آمد کے مقاصد کیا تھے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، آپ آئے تھے قرآن کی آیات پڑھنے کے لیے۔ کیوں آئے قرآن کی آیات پڑھنے کے لیے اور اپنی قوم کو پڑھانے کے لیے؟
یتلو علیہ، ان پر قرآن پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ لیکن کبھی سوچا ہے آپ، نعرے تو ہم نے لگائے کہ سرکار کی آمد مرحبا، لیکن کبھی سوچا ہے آئے کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنے آئے۔ کتنے سال قرآن پڑھا؟ 23 سال۔ اس انسانیت میں قرآن پڑھا، زندوں پر یا مردوں پر؟ ہم کس پر پڑھتے ہیں؟ مردوں پر، اس لیے کہ مردے نہ سننے کے قابل اور نہ آگے سے بولنے کے قابل۔ جو مرضی پڑھتے رہے، قرآن کون سا انہیں بولنا ہے؟ جب زندوں کے سامنے قرآن پڑھا جائے، عربی جانتا ہوگا تب بھی بولے گا، اردو سمجھتا ہوگا قرآن کا معنی تب بھی بولے۔ زندوں پہ قرآن پڑھنا انتہائی مشکل ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پر ایمان لائے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لایا ہوں، مجھے وہ کام سونپے جو آپ کے دین میں سب سے مشکل ہو۔ فرمایا عبداللہ جاؤ فلاں قوم پہ رب کا قرآن پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود گئے، واپس آئے، خون بہ رہا تھا۔ فرمایا عبداللہ کیا ہوا؟ فرمایا محبوب ان پہ قرآن پڑھو، انہوں نے پتھر مارے۔ فرمایا عبداللہ میرے دین میں سب سے مشکل کام ہی قرآن کو پڑھنا ہے، زندوں پہ قرآن پڑھ۔ ہمارا وہ مفکر ہے کہ مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور زندوں پر اللہ کا قرآن پڑھ، زندوں کو قرآن سنا، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا۔ ہاں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم قبرستان جانے کی قاری، ہم کہتے ہیں قبرستان جائیں، قبروں پہ جائیں، چاہے وہ قبر باپ کی ہو، ماں کی ہو، بزرگ کی ہو، عالم کی ہو، محدث کی ہو، کسی بڑے سے بڑے ہستی اور شخصیت کی ہو، قبر پہ جائیں اور وہاں جا کر قبر پر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور ایک قبر ایسی ہے جہاں پر جائے تو درود و سلام پڑھے، وہ کون سی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جس قبر پہ جائیں مغفرت کی دعائیں کریں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، ان کے لیے دعائیں کریں، اور جب زندہ سامنے ہوں تو ان پر اللہ کا قرآن پڑھیں، ان کو سنیں قرآن۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس قوم کو قرآن سنانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور اگر آپ نے قرآن کو سمجھ لیا، قرآن کو پڑھ لیا، قرآن کو جاننے والے پہچاننے والے، آپ کا باپ آپ کی ماں قرآن سے گھر کا راز کرتے اور شکوفا، آپ کی اولاد قرآن پڑھنے والی سمجھنے والی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے لیے سرکار کی آمد مرحبا، واقعی آپ کے لیے مرحبا کہ آپ کی دل لگی ہوگی کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، محبت ہوگی قرآن کے ساتھ، الفت ہوگی قرآن کے ساتھ، سکون آتا ہے قرآن سن کے پڑھ کے، پھر تو آپ کے لیے سرکار کی آمد مرحبا۔ اگر آپ نے قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو سننا گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، اور اس کا معنی مفہوم کو جان کر پہچانتے نہیں، بدلاؤ سرکار آئے تو صحیح، لیکن آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ تو ابھی اکیلے میں، ابھی ضلالت میں، ابھی گمراہی میں ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آپ قرآن پڑھنے کے لیے آئے تھے اور اپنی امت کے دلوں کو صاف اور پاک کرنے کے لیے آئے۔ کس سے پاک کرنے کے؟ سب سے پہلے آپ نے محنت کی دلوں پر کہ ان کے اندر عقیدہ توحید کو کوٹ کوٹ کر کے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر دیا تھا، ذرا برابر بھی شرک برداشت نہ کر پاتے۔ اور اگر کہیں بھی ایک روایت سنیے جو صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ رسول تشریف لا رہے، ہجرت کر مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، صحابہ کرام اور انصار اور ان کی بیٹیاں بچیاں پہل مدینہ سے نکل آئے استقبال رسول کے۔ جب باہر آئے تو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے یہ بات کہہ دی، نبی پاک کی شان میں نعت پڑھ رہی،
نعت پڑھتے پڑھتے ایک بچی نے بات کہہ دی، ہم میں وہ رسول آ گئے جو کل کی باتیں جانتے ہیں۔ بس اتنا ہی سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اتنا بھی لفظ بھی برداشت کیا کہ چلو میں تو ابھی آ رہا ہوں، ابھی داخل ہو رہا ہوں، آہستہ آہستہ تربیت ہو جائے گی، چھوٹیاں بچیاں ہیں، بڑی ہو جائیں گی تو عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ نہیں، اسی وقت روکا اور ٹوکا، فرمایا بیٹیو یہ بات نہ کہو، وہ جو پہلے میری شان کی نعت پڑھ رہی تھی وہ پڑھتی رہو، یہ جملہ نہ کہو، کیونکہ کل کی باتیں صرف میرا رب جانتا ہے، میں محمد نہیں جانتا، میں تو وہی کو جانتا ہوں جو آسمان سے مجھ پہ وہی آ۔ دنیا میں کوئی ایسا پڑھا لکھا انسان نہیں جو یہ ثابت کر سکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا ہو کہ آج میں نے جو مسئلہ آپ کو بتلایا ہے یہ وہی سے پہلے میں نے بتلا دیا ہے، وہی نہیں آئی اور میں بتلا رہا ہوں، میں اس مسئلے کو خود جانتا ہوں، آسمان سے وہی نہیں آئی اور میں آپ کو بتلا رہا ہوں، نہیں، بیسوں ایسے واقعات ہیں، کئی دن نہ جواب دیا جب تک آسمان سے وہی نہیں آ، اور جب وہی آ جائے وہ غائب نہیں رہتا۔ مثلا میں پاکستان سے آیا ہوں، اگر کوئی پاکستان کی خبر آپ کو سنا دوں تو میں کیا وہاں سے جو دیکھ کے سن کے آیا وہ آپ کو خبر بتلا دوں تو کیا میں غیب جانتا ہوں؟ اور وہاں یہاں سے اٹھ کے جب آپ اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے اور یہ خبر میرے سے سنی ہوئی آپ وہاں بتلائیں گے تو آپ غیب جانتے ہیں؟ کیوں آپ کہیں گے یہ بات ہم نے ان سے سنی؟ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ میں نے یہ خبر خود سن کے آیا یا دیکھ کے آیا یا اس مسئلے کو اس طرح سمجھ۔ اگر آج میں آپ کے سامنے ایک صحیح البخاری کی حدیث پڑھوں، پہلے وہ حدیث آپ کے علم میں نہ ہو تو آپ غیب نہیں جانتے، وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، میں غیب جانتا ہوں نہیں، میں نے وہ حدیث صحیح البخاری میں پڑھی تب سنا، پھر امام بخاری غیب جانتے ہوں گے نہیں، انہوں نے یہی حدیث اپنے استاد سے سنی اور سماعت کا سنا، میں نے یہ حدیث فلاں اپنے استاد سے سنی، کیا ان کے استاد غیر کان ہوں گے؟ نہیں، وہ فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے اپنے استاد سے سنی، ان کے استاد کیا غیر کان ہے؟ نہیں، وہ فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے اپنے استاد سے سنی، کیا وہ غیر کان ہے؟ نہیں، وہ فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے ایک تابعی سے سنی، کیا تابعی غیر کان ہے؟ نہیں، وہ فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے صحابی رسول سے سنی، کیا صحابی رسول غیر کان ہے؟ نہیں، وہ فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے رسول اللہ سے سنی، کیا رسول اللہ غیر کان ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، یہ حدیث میں نے جبریل سے سنی، جبریل فرماتا ہے مجھے عالم الغیب اللہ نے عثمان سے خبر دے کہ محمد کے پاس بھیجا۔ تو جب جو کچھ بھی بیان کیا وہ کس کی وجہ سے بیان کیا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو پھر غیب دان کون ہوا؟ اللہ کے علاوہ کوئی غیب دان نہ ہوا نہ ہے۔ یہ شان، یہ مقام، یہ عزت، یہ عظمت میرے رب کی ہے۔ تو یاد رکھے رسول اللہ نے فوری اصلاح فرمائی، تزکیہ فرمایا، عقیدہ توحید کے اندر صحابہ کرام اتنا پختہ کیا، ہم کو ڈگمگا جاتے ہیں نا جب کوئی تکلیف بیماری پریشانی ہو، آخر دیکھو نا 4-5 سال ہو گئے شادی نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ تو ہے، کوئی مسئلہ تو ہے، تعویذ ڈال لیں، اور جن سے تعویذ لیا ہے ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، جن سے جا کے لیا ہے وہ خود اولاد سے معروم۔ بتلاؤ قرآن پاک اس لیے نازل ہوا کیا ابراہیم علیہ السلام 86 سال یا 100 سال کے قریب تک پہنچ پا گئے لیکن اولاد نہ ہوئی، اور ساری کائنات کے سردار اکرم الخلق اللہ کی ساری مخلوق سے بیٹی و عزت والے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اپنے 3 بیٹے ہوئے بچپن میں اللہ نے فوت کر کے بتلا دیا یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ دیکھیں قرآن پڑھیں، اگر قرآن پاک میں انبیاء کی شان ہے، افسوس یہ ہے کہ ہمارے علماء معجزات بیان کرتے، شان بیان کرتے، حسن و جمال بیان کرتے، لیکن دوسرا پہلو بیان نہیں کرتے۔ قرآن پاک کے 30 پارے کھولے اور پڑھے، جس قرآن میں جس نبی کی شان ہے اس نبی کے دکھوں کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔
ایک نبی ایسا نہیں ہے جس کی شان قرآن میں ہو اور ساتھ اس پر جو ازمائشیں آئی ہے ان کا ذکر نہ ہو. اگر یوسف کا ذکر ہے تو یوسف کی ازمائشوں کا بھی ذکر ہے. اگر یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے ان کی تکلیفوں کا بھی ذکر ہے. اگر زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے ان کی پریشانیوں اور دکھوں کا بھی ذکر ہے. اگر عیسیٰ بن مریم کی شان ہے تو ان کی تکلیفوں پریشانی کا ذکر بھی ہے. اگر موسیٰ کلیم اللہ کی قرآن کی شان ہے ان کے سفر و حضر کے اندر دکھ آنے والے مسائل کا تذکرہ بھی ہے. اگر محمد رسول اللہ کی شان ہے تو مصطفیٰ کے زخموں کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے تاکہ انسانیت ایک انداز سے شان پڑھتی جائے اور ساتھ شان پہ پڑھ کے سن کے خوش ہو، ایمان تازہ ہو اور ساتھ ان کے بارے دکھ و مسائل کا ذکر پڑھ کے سمجھ جائے کہ یہ مشکل کشا ساری کائنات کا مالک اللہ. دونوں انداز قرآن میں موجود ہیں. دیکھیے جس نبی کا ذکر قرآن میں پڑھیں گے ساتھ ازمائشوں کا ذکر بھی آئے گا. اصلاح فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کی وجوہات کی ہے. تزکیہ فرماتے ہیں کتنے سال 23 سال کتنی کامل جماعت تیار ہوئی. حدیث سنے صحیح البخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابہ آج کے بعد مجھے کوئی خوف نہیں رہا کہ میں محمد کے جانے کے بعد تم شرک کرو. اتنی پاکیزہ جماعت رسول اللہ گارنٹی دے رہے مجھے خطرہ ہی نہیں رہا کہ میرے صحابہ میرے جانے کے بعد شرک کریں. اس حدیث کے یہی معنی محدثین نے اعمال لوگوں نے کہا. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اب نبی پاک کی امت میں کوئی مشرک ہو سکتا کوئی بھی نہیں ہو، جو مرضی کچھ کرتا ہے مشرک نہیں ہو سکتا. ہمارے لاہور میں پاکستان میں مولوی صاحب انہیں 7 گھنٹے لمبی تقریر اس موضوع پر کہ اب کوئی مشرک ہو سکتا. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بڑا مشرک کیسے ہو سکتا؟ پھر آپ سوچیں جو کلمہ پڑھ گیا چوری کرے اس کو چور کہنا چاہیے؟ کیا خیال؟ نہیں وہ چور نہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھتا. اس کو چور کہیں گے. چوری جب کر لی تو شریعت میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر موجود ہے. اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو. کیوں؟ قرآن سے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. قرآن نے کلمہ گو کو چور کہا. جب چوری کرے تو وہ چور ہے. یا وہ کہے گا تھانے دار کو کہ نہیں مجھے چور نہ کہ اس لیے کہ میں نے کلمہ پڑھا. چور تو وہ ہوتا ہے جو مسلمان لوگ نہیں اگر کلمہ پڑھ کے چوری کرے تو کیا سارے سزا سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے ساتھ چوری بھی کرتا ہے. یہ کلمہ پڑھ کے قتل کرے تو قاتل ہے. کلمہ پڑھ کے ڈاکہ ڈالے تو ڈاکو ہے. کلمہ پڑھ کے سود کھائے تو سود خور ہے. کلمہ پڑھ کے رشوت لے تو راشی ہے. کلمہ پڑھ کے زنا کرے تو زانی ہے. کلمہ پڑھ کے شرک کرے تو مشرک. کیا خیال ہے؟ مشرک بھی ہے نا. کلمہ پڑھ کے شرک کرے تو مشرک تو ہے. دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ میرے جانے مجھے کوئی خطرہ نہیں، میرے بعد تم شرک کرو. اس حدیث کا معنی فتح الباری کے اندر ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی شرک کر سکتا نہیں. اتنے شرک سے پاک ہو گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. ہم کمزور ہیں، عقیدے تھوڑی سی بیماری بن جائے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے، بیوی کو دیکھا وہ اس کے سر پہ ایک دھاگا باندھا ہوا تھا. فرمایا یہ کیا؟ فرمایا عبداللہ یہ دم کروایا فلاں بزرگ سے. اور یہ باندھا ہے کیوں؟ فرمایا جب درد ہو آنکھوں میں درد ہوتا ہے، جب دھاگا اتار دیتی ہوں درد شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ ڈال دیتی ہوں دھاگا باندھ دیتی ہوں درد ٹھیک ہو جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا عبداللہ کے گھر میں شرک. آگے بڑھے چھری لی. فرمایا اب میں کاٹتا ہوں دھاگا دیکھتا ہوں کیسے درد ہوتا ہے. اسی کو ہوتا ہے جس کا عقیدہ کمزور ہو. فرمایا جب یہ دھاگا تو اتار دیتی تھی شیطان تجھے ٹوبے مارتا تھا کہ یہ دوبارہ باندھ لے، اس کا عقیدہ دھاگے پر پکا ہو جائے. اب میں کاٹ رہا ہوں اللہ کی قسم جتنا اللہ نے پیارا آسمان سے تعویذ نازل کر
کے علاوہ اور تعویذ کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تعویذ پینے والا نہیں ہے، یہ لٹکانے والا نہیں ہے۔ کون سا آسمانی تعویذ ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، معوذتین پڑھا کرے۔ یہ پڑھنے والا تعویذ ایسا ہے اس کو صبح و شام پڑھا کرے، اللہ ہر بیماری سے، ہر عصیب سے، ہر جادو سے محفوظ فرما دے۔ یہ ہے قرآن کا آسمان سے اترا ہوا، اس سے آپ پناہ مانگے۔ کس کے پناہ مانگیں گے؟ قل اعوذ، کیا مانگ رہے؟ اے محبوب فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں کس کی؟ رب کی۔ کون پناہ مانگ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر بندہ ساری کائنات کا سردار اللہ کی پناہ میں آ رہا، اور کون ہے جو تجھے پناہ دے سکے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ کی پناہ کے طالب ہیں، مانگ رہے، دعا کر رہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کوئی خطرہ نہیں رہا میرے پاس تم شرک کرو گے۔ یہ ہے جناب نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ایک بھی ان میں شرک کرنے والے، تبھی تو فرمایا تھا۔ سیدنا عمر نے کتنا عقیدہ صحیح تھا، حجر اسود کے سامنے کیا فرمایا تھا وہ مشہور حدیث صحیح البخاری کی، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہ تربیت ہے، یہ تزکیہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سمجھا گیا مجھے عقیدہ، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر نفع و نقصان کا مالک، تو پھر کوئی فروزہ بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ کوئی پتھر، کوئی کڑا، کوئی امام زامن، کوئی چھلا، کوئی کڑا، کوئی چیز نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے۔ نفع و نقصان کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار۔ اب تو لوگوں نے اچھی اچھی گاڑیاں لے کے اس پہ پرانا جوتا باندھ آگے پیچھے، کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ جوتا جو باندھتے ہو اس کی کیا حکمت ہے؟ پہلے کہ یہ جوتا باندھ دیا جائے تو نظر نہیں لگتی۔ کچھ دنوں بعد بیٹا ایک ساتھ لیا ہوا اور اس کو ذرا کام کرنے کیا ہوا ہے، اس کو نظر لگ، اس لیے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، نہیں پہنا ہوا تھا۔ بندہ جوتا پہن کے چلے تو نظر لگ سکتی ہے، گاڑی پہن کے چلے، گاڑی کو جوتا، اگر جوتا نظر بات سے بچاتا ہے، بتلاؤ تمہیں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر جوتا ہی مشکل کشا ہے، اگر ہانڈی مشکل کشا ہے، اگر پنجہ ہی مشکل کشا ہے، تو بتلائے کلمہ اسلام کا کیا فائدہ ہوا؟ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تم تو اس گمراہی میں چلے گئے جس گمراہی میں محمد مصطفیٰ کی آمد سے پہلے قوم تھی۔ بلکہ اگر غور کریں تو وہ اتنے گرے ہوئے نہیں تھے جتنے ہم گر گئے عقیدے میں۔ اللہ کی قسم ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ سرکار کی آمد پر ہاتھا؟ ہم تو اسی شرک میں، دلدل میں، اس شرک سے نکل آئے ہیں، تو اللہ کی ہم بیان کریں جس نے عقیدہ توحید کو آپ کو رحمت فرما۔ سورۃ حاقم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کی توحید کی سمجھ دے دے وہ سمجھے اللہ اسے محبت کرنا شروع کر دی۔ دنیا کا مال ملے تو یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، مال رزق ملے تو محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ اس سے راضی ہے جس کو اللہ نے عقیدہ توحید کی سمجھ اور فہم عطا فرمایا۔ دیکھیے وہی مذہبی ہے، آپ تزکیہ فرمانے والے، کس قدر تزکیہ فرمایا؟ یہ تو عقیدہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں کیسے تزکیہ فرمایا۔ ایک حدیث سننے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، ایک مہمان آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس مہمان کو دیکھا، اپنے گھروں میں پہلے پیغام بھیجا۔ آپ کی کتنی بیویاں تھیں؟ 9 ازواج مطہرات موجود ہے، 9 گھروں میں پیغام بھیجا۔ ایک مہمان آیا ہے، اس کے لیے کوئی کھانا موجود ہے؟ 9 بیویوں کے گھر سے جواب آیا، ایک مہمان، کوئی کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں۔ کیسا گھر ہے جس میں ایک بندے کے کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے، اور لیکن اس سے فقیرہ گھر بھی اللہ کی زمین پر شان کھانے سے، کوٹیوں سے نہیں ملتی، شان اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ اپنے لیے پسند فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں پیغام بھیجا، کھانے کے لیے کچھ ہے، کچھ نہیں۔ اب دنیا کس کا دیا کھاتی ہے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے۔ اپنا بتاؤ نا انڈیا والوں، پاکستان والوں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی۔
جتنی دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یا ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. ان سارا دنیا کو کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے کھانے اپنے ایک مہمان کو کھلانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ کہتے ہیں رزق کون دیتے ہیں؟ رسول اللہ دیتے ہیں. اللہ صاحب میں روز رسول پہ اتارتا ہے اگر آگے حقوق دنیا. میں نے کہا رسول اللہ دیتے ہیں. کہنے لگا ہاں رسول اللہ دیتے ہیں. میں نے کہا رزق دو قسم کا ہوتا ہے دیکھ لیں. ایک رزق حرام ہوتا ہے رزق حلال. سود رزق ہے لیکن رزق رشوت رزق تو ہے لیکن رزق کون دیتا ہے؟ کہنے لگا نبی پاک دیتے ہیں. میں نے کہا رزق حلال بھی ہوتا ہے رزق حرام بھی ہوتا ہے. دیکھ لیں رزق حلال کون دیتا ہے؟ کہ نبی پاک. میں نے کہا رزق حرام آپ تو نبی پاک کی طرف نسبت کرو تو ایمان جاتا ہے. پھر کون دیتا ہے؟ کہ رزق حرام تو پھر اللہ ہی دیتا ہوگا. رزق حرام کے لیے اللہ رہ گیا ہے. ہاں دیکھ لے کسی سے پوچھ لے. سنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا جی سرکار کا کرم. سنا ہے آپ کو اچھی گاڑی ملی سرکار کے کرم. سنا اچھی نوکری مل گئی سرکار کے کرم. سنا آپ کو ٹھیک خرید لی ہے جی سرکار کا کرم. سنا آپ کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے جی بس اللہ کی مرضی. یہ ٹانگ ٹوٹی ہے تو اللہ کی مرضی ہوئی. بیٹا ہوا سنا اللہ نے بیٹا دیا جی سرکار کا کرم ہے. اب کا گزرا وہی بیٹا مر گیا. سناؤ جی سنا بیٹا بہت اچھی جی اللہ کی مرضی. جب پیدا ہوا تھا اور سب کہتے تھے سلام بزرگ کی مرضی. ہم یہی کہتے تھے پیدا ہونے سے لے کر تیری موت تک موت سے لے کر قبر تک قبر سے لے کر حشر تک حشر سے لے کر جنت تک ہر حال میں مرضی چلتی ہے. تو میرے رب کی چلتی اور کوئی نہیں ہے جس کی مرضی چلے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تذکیہ فرما رہے صحابہ کرام کا. گھر میں کھانا موجود نہیں. اس کا معنی کیا ہے کہ پہلے اپنے گھر میں پیغام بھیجا جائے کوئی گھر میں کھانا ہے نہیں. فرمایا صحابہ کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ میرے گھر میں تو کھانا نہیں ہے. فرمایا صحابی پہ یا رسول اللہ صاحب میں لے جاتا ہوں. فرمایا لے جاؤ. گھر میں لے گئے مہمان بیٹھک میں بٹھایا اندر داخل ہوئے. بیوی سے کہا یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں انہوں نے بھیجا ہے کھانا میں لے آیا ہوں کھانا کھلانا ہے. بیوی کہتی ہے کھانا تو تھوڑا سا ہے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے مہمان کے لیے تو ہے ہی نہیں. کیا تربیت تھی محمد رسول اللہ سے. صرف معاملات صرف عبادات کے اندر ہی نہیں. سن لو صرف نماز رفع الیدین یا دیگر مسائل میں ہی اپنی اصلاح نہیں. کامل ترین اہل سننا وہ ہے. کامل ترین اہل حدیث اہل سننا مسلمان وہ ہے جس کی زندگی میں کامل ترین محمد رسول اللہ کی شریعت آ رہا. کامل ترین شریعت. اس لیے مسلمان غلام کوئی کہتے آپ غلام ہیں نا رسول اللہ. کیا آپ غلام ہیں رسول اللہ کے غلام ہیں یا نہیں؟ آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ماشاءاللہ. یعنی آپ غلام رسول اللہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ غلام رسول اللہ. پھر میری نظر خراب ہوگی. آپ فرما رہے ہیں کہ ہم غلام رسول اللہ کے کہاں سے لے کر کہاں تک سر سے لے کر. پھر میری نظر خراب. مجھے تو گردن سے شروع ہو رہی ہے نظر آ رہی ہے آپ کی غلامی. آپ کہتے ہیں ہم سر سے لے کے پاؤں کا غلام ہے. مجھے نظر آ رہا ہے آپ گردن سے لے کر پاؤں کا غلام. کیا ہے اگر سر سے شروع ہوتی غلامی تو چہرے پر داڑھی بھی ہوتی. اس کا مطلب آپ کی غلامی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گردن سے. گردن سے غلامی شروع ہوتی ہے. اللہ کی قسم غلام وہی ہوتا ہے جو اپنی مرضی نہ کرے اپنی مرضی محمد کے ہاتھوں میں دے دے. آپ کی سنت کی تابع داری میں آ جائے. یہی صحابہ کرام نے اپنی نمونہ پیش کیا ہے. گھر میں لے گئے مہمان رسول اللہ گئے. گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے. رسول کیا فرماتے ہیں؟ بچوں کو تھپکی دے کے سلا دو. ہانڈی چولہے پہ رکھ دو. بچے یہ سمجھیں گے. کتنے بچے ہوں گے وہ عمر میں جو یہ سمجھیں گے کہ کھانا ہمارے لیے فخر ہے؟ اس کا مطلب ہے چھوٹے ہی عمر میں
یہ سو جائیں گے. جب بچے سو جائیں گے مہمان کو کھلا دیں گے, اللہ آسمان پہ راضی ہو جائے. معاملات کی پیغمبر نے کیسا تذکیہ فرمایا صحابہ کرام کا. بچوں کو سلا دیا گیا. جب بچے سو گئے بیوی کہتی ہے پھر آپ کیا کریں؟ فرمایا اس طرح کرنا, کھانا لگا دینا, دسترخوان لگا دینا, کمرے میں رکھ دینا. جب ہم کھانے لگے تو بتی کو بند کر دینا. اندھیرے میں مہمان کھا لے گا, میں ویسے ہی ہاتھ اور منہ ہلاتا رہوں گا. مہمان سیروں میں کھا لے گا, اللہ راضی ہو جائے. ایسے ہی کیا. صبح رسول اللہ کے پاس خدمت میں مہمان کو لے کر حاضر ہوئے. آپ نے دور سے دیکھ کی مسکرا پڑی. فرمایا حضرت مسکرا کیوں رہے؟ فرمایا جو کچھ آپ نے رات کو کیا آسمان سے وہ تم ہمارے پہنچنے سے پہلی خبر آ گئی ہے. اللہ کے آسمان میں مسکرا اٹھا ہے جب تم نے یہ کام کیا. یہ کامل ترین جماعت ہے, کامل ترین استاد کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی عزت کے نفس دل میں دنیا کی چاہت خواہش محبت سب کچھ ختم کر دیا. دیکھیں آپ کی میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. دیکھیں سیدنا لوگ کیوں کہتے ہیں صحابہ کرام کو بے وقوف ہو گئے نعوذ باللہ. انہوں کا معاملہ صبح ایسے مان لائے جیسے صحابہ مان لائے, جیسے بے وقوف لوگ یہ مان لائے. کیوں کافر صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے؟ آج بھی اگر کوئی شخص ایسا عمل کرے جیسے صحابہ کرتے تھے, اور میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم جب تک آپ کو دنیا پاگل بے وقوف نہ کہے سمجھو کہ تم نے مصطفیٰ کی اتباع کا حق کی ادا نہیں کیا. حق کی اتباع ہوتا ہے دنیا کے یہ تو بے وقوف ہو گیا, دنیا کو چھوڑ گیا, اس پر دین سوار ہو گیا, یہ محمد رسول اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو گیا. دیکھیے جب سیدنا آج بھی اگر کچھ ہم یہاں سے اٹھے اور گھر میں جائے اور سارا سامان گھر سے اٹھائے, بستر چارپائی اور سب کچھ لے کے آئے اور میں جا کے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں, دے رہا ہوں, بندے کیا کہیں گے؟ شام تک کی شہادت تو ہمیں ملا تھا, بالکل نارمل محسوس ہوتا تھا, اچانک ہی کہیں دماغ خراب ہو گیا. بس ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں دینا ہے, کوئی 500 کوئی 100 دے آئے, یہ گھر کا سارا سامان. سوچے ذرا پیچھے جائیں جب صدیق گھر سے سارا سامان لے کے نکلا ہوگا تبھی تو لوگ کہتے تھے یہ تذکیہ رسول اللہ. نہ مال کی فکر نہ اولاد کی فکر, سب کچھ ذہن پہ سوار ہو گئے. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ کی اطاعت. وہی ادھر کی ہے تذکیہ نفس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا. اور کیسے تذکیہ فرمایا؟ صحابہ رائے سنجیدہ ایک پیغام سنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. ایک شخص آیا, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونا چاہتا ہوں, میری شرط ہے. فرمایا شرط کون سی؟ کہنے لگا زنا کا عادی, زنا کی اجازت چاہیے اور مسلمان ہوتا. کیسے کھڑے ہو گئے؟ یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیتا ہوں بعد میں سب کچھ چلتا رہتا ہے. اگر ہو جاتا, اگر ہمارا ماحول انڈیا پاکستان سے ہو کے آتا تو شاید یہ سب کچھ ہوتا رہتا. تو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی ہے نہیں, کھڑے صاف ستھرے لوگ ہیں. یا حضرت زنا کا عادی اجازت ہے, اسلام قبول کرنے کے بعد زنا کی اجازت. فرمایا نہیں, کیسا تذکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا میرے قریب آ جاؤ, محبوب تمہارے اخلاق کی قربان. ناراض نہیں ہوئے. فرمایا قریب آ جاؤ, قریب ہو گئے. فرمایا کب پسند کرتے ہو تمہاری کوئی بہن بیٹی بیوی ماں خالہ پھپھو کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ یا رسول اللہ میں کب پسند کرتا ہوں. فرمایا جس کے ساتھ توبہ کاری کرے گا کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہوگی؟ کسی کی بہن اور بیٹی اور وہ خالہ نہیں ہوگی؟ کسی کی بھتیجی اور بھانجی نہیں ہوگی؟ جی ہاں یا رسول اللہ, مجھے سمجھ آ گئی ہے. دعا کرتے اللہ میرے دل کو پاک کر. اللہ اغفر ذنبہ وطہر قلبہ, اے معافر فرجہ, اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے, اس کے دل کو پاک کر دے, اس کی شرمگاہ کو پاکیزہ بنا دے. صحابی رسول فرماتے کلمہ پڑھ لیا, سال زندگی دعائے رسول کے بعد کبھی زنا کا خیال بھی دل میں پیدا نہیں ہوا. وہی رد کی ہے میرے محبوب نے دل کو ایسا پکیلا بنایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں جا رہے, مدینہ سے مکہ کی طرف, مکہ کی گلی میں چل رہے ہیں. وہ عورت زمانہ جاہلیت زمانہ کفر میں جس کے ساتھ ناجائز تعلقات رہے, اسے دیکھ لیا, کہنے لگی ابو مرثد ہو؟ جی ہاں,
آ جاؤ ہمارے گھر میں کوئی اور بندہ نہیں ہے جس طرح پہلے آیا جایا کرتے تھے، آ جاؤ۔ فرمایا اب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ دوستو سنو، یقیناً آپ میں سے کچھ ساتھی ایسے ہوں گے اور یا آپ کے اپنے ملکوں میں یا اپنے دوستوں میں آپ کی جناب اولادیں، بیٹیاں اور بیٹے ہوں گے، تو میرے اس پیغام کو آپ ذہن میں لے جائیں، بٹھا دیں۔ ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے، جو جوان یہ چاہتا ہے کہ کل میری شادی ہو، میرا نکاح ہو، تو میرے گھر میں وہ عورت آئے جس نے پہلے بدکاری نہ کی۔ کیا ہر بندے کی یہی خواہش ہے نا کہ جس عورت سے میرا نکاح ہو اس نے بدکاری نہ کی ہوئی ہو؟ سنو، تم اپنی زندگی کو داغ سے پاک کر لو، اللہ تمہیں ایسی بیوی عطا فرما دے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تو پاکیزہ ہے اور تم گندے ہو، الخبیثات للخبیثین، گندے مردوں گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم تو داغدار ہو، تم تو ظالم و بدکار ہو، تمہارے گھر میں جو آئے وہ پاکیزہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ من ذاق ذوقا من فعل فعلا من زنا زنیا، یہ تو عدلے کا بدل ہے۔ اگر آج گناہ کرو گے، وقت آئے گا یہ سزا تمہارے گھر والوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر آج تمہاری عزت بچ بھی گئی تو تمہاری پوتیاں، تمہاری نواسیاں اور تمہاری بیٹیاں، تمہارے رشتے دار خواتین، ان کو اس گناہ کی سزا ملے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری غیرت محفوظ رہے، تم اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر لو، اللہ تمہاری عزتوں کی خود حفاظت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تذکیہ فرمایا؟ ایک عربی کے شاعر ہے، اس نے بڑی پیاری بات کی اور اس کا تذکرہ عام کتابوں میں آتا ہے۔ بیچارے شکل کی کوئی خوبصورت نہیں تھی لیکن بیوی بڑی خوبصورت، وہ ساتھ تھی۔ راستے میں جا رہے ایک آدمی نے دیکھا، بڑا معروف مشہور و معروف شاعر جا رہا ہے، جو معروف آدمی ہوتا ہے اس کو لوگ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں۔ پہچان کے قریب ہوا تو بڑا خوبصورت جوان تھا۔ جب عورت نے دیکھا، اپنا شوہر تو خوبصورت نہیں تھا، اس کی طرف دیکھا تو بڑی غور سے وہ دیکھنے لگی، وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو شاعر غیرت والے تھے، اس نے وہی اپنی بیوی کو طلاق دے۔ جب طلاق کہہ دی، وہ اس کو دیکھ رہی ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، طلاق دے۔ اس نے پوچھا میرا قصور و جرم؟ وہ کہتا ہے اللہ کے بندے، تو نے خواہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کہے گا سن لو، جب کھانے میں مکھیاں گر جائیں، بھوک بھی ہو تو دل نہیں چاہتا، جب شیر کے سامنے کتا نہانے لگے پانی میں تو شیر وہاں سے گندا پانی نہیں پیتا۔ اللہ نے مجھے غیرت بخشی ہے، جب اس نے غیرت کو دیکھ لیا، اس کو بار بار دیکھنے لگی، اب میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ یہ میرے گھر میں رہے۔ انسان کو غیرت مند ہونا چاہتے ہو غیرت، بے غیرت انسان جنت میں نہیں جائے۔ یہاں اگر آئے ہو تو سن لو میرا پیغام، اپنے گھروں سے رابطہ رکھنا، اپنی بہنوں بیٹیوں سے رابطہ رکھنا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام اسلام کرنا، یہاں سے بیٹھ کر کے ان کی نگرانی کے کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا، یہ آپ پر ذمہ داری ہے۔ کتنے ہیں وہ لوگ جو بیرون ملک آئے لیکن پیچھے ان کی عزتیں برباد ہو گئی، عزتیں لوٹ لی گئی، صرف پیسے کمانے کے لیے یہاں رہنا اور غیرت کا سودا کر دینا، یہ مسلمان مومن کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں دوسرے ملک میں رہنا شریعت میں جواز ہے، پھر آپ اس ملک میں ہیں جہاں دین کے نفاذ ہے اور حدود اللہ کا نفاذ ہے اور عقیدہ توحید یہاں غالب ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن یہاں دین کا ایک نیکی کا ماحول آپ کو میسر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں بہنوں کی طرف پیچھے نگاہ رکھیے، اپنی غیرت کو سنبھالیے۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غیرت کے تنفیذ کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، وہی عمر کی ہے۔ اور آخری بات سن لیجیے، انسان سے گناہ بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس گناہ کا کرنے کے بعد انداز کیا، رسول اللہ نے کیسے تربیت فرمائی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی، ان سے گناہ ہو گیا، زنا کر بیٹھے، شادی شدہ تھے، جب زنا ہو گیا
خود چل کے رسول اللہ کے پاس آئے. ہم تو گناہ کر کے چھپاتے ہیں نا کہ بچ جائیں، سزا سے رشوتیں دیتے ہیں اور طرح طرح کے حدود اللہ سے بچنا چاہتے ہیں. یہ خود چل کے آئے، کسی نے گناہ کرتے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، آئے یا رسول اللہ مجھے پاک کر، مجھے گناہ سے پاک کر. فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں زنا کر بیٹھا. جانتے ہو زنا کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا میرے صحابہ لے جاؤ، گڑا کھود کے اس کو اس میں گدر کرو کہ پتھر مار کے اس کو ختم کر دو. کون سی چیز ہے؟ گرفتار نہیں کیا ہوا، اب کڑی نہیں لگی ہوئی، رسی میں نہیں باندھا ہوا، خود چل کے آیا، خود چل کے ساتھ جا رہا. صحابہ کرام نے گڑا کھودا، گڑا کھودنے کے بعد اس کو اس کے اندر پرویا، خود چل کے اس کے اندر داخل ہوا، پتھر مارنے شروع کیے. صحابہ نے پتھر لگے، فوت ہو گیا. صحابہ یا رسول اللہ فوت ہو گیا باعث. فرمایا اس کو میت کو نکالو، غسل دو، غسل دیا گیا، کفن پہناؤ، کفن پہنایا گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سابرس کیا یا رسول اللہ جنازہ، یہ آپ کی 23 سال زندگی میں پہلا واقعہ تھا کہ کسی نے پر زنا کی حد جاری ہوئی. اب جتنے واقعات ہوئے اس کے بعد ہوئے، آپ نے فرمایا جنازہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاؤں گا، اس کو بغیر جنازے کی دفن کر دو. جنازے کے بغیر دفن کر دیا گیا. 2 یا 3 دن گزرے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے نماز کے انتظار میں، تو کسی صحابی نے کہہ دیا واہ باعث تمہارے گناہ چھپا ہوا تھا، زہر نہ کرتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے، اللہ رحمت فرما دیتا، معاف کر دیتا. کتنے نے اپنے آپ کو تکلیف کی آپ کے حوالے، پتھر کھائے، جنازہ ہوا نہیں ہے، سزا بھگت رہے ہوگے، جہنم میں چلے گئے ہوگے، اس قسم کی باتیں ہو رہی ہے. دوسرا صحابی کہتا ہے یار نام کرو، اس طرح باتیں. صحابی رسول نے سن لو یہاں میری بات، شاید کل کے درس میں صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. یہ بات ذہن میں آپ بٹھا لیں، وہ صحابی ہے جس سے زنا کا ارتکاب ہوا، اس کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. صدیق کو کیسے برا کہا جائے جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا. وہ کبار صحابہ کرام جن کے ذریعے اللہ نے دین کو، اسلام کو نافذ کیا. اور سن لو اگر صحابہ کرام سے خطائیں نہ ہوتی، صحابہ کرام سے یہ خطائیں واقع نہ ہوتی، دین آسمان سے نازل تو ہو سکتا تھا لیکن دین نافذ نہیں ہو سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جن پر نازل ہوا وہ تو گناہوں سے پاک تھے. دین نافذ کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ نے گویا صحابہ کرام سے کچھ خطائیں کروائیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دین کا نافذ ہو جائے. صحابہ کرام پھر بھی دین کے کام آئے، صحابہ کی غلطیاں وہ بھی دین کے کام آئی، دین کے نفاذ کا وہ سبب و ذریعہ بنے. ان کی مغفرت و رحمت کی دعائیں دیا کریں. وہ مغفور و مرحوم ہے، وہ جنت کے حقدار ہیں، وہ جنت کے وارث ہے. جنت ان کے لیے بنائی گئی ہے، ہمارے لیے نہیں. ہمیں تو ملے گی محمد کے صحابہ کے پیار کی وجہ سے، ہمیں تو جنت ملے گی ان کے اتباع کی وجہ سے. جنت بنائی گئی ہی صحابہ کرام کے لیے ہے. کیوں؟ قرآن کے الفاظ ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات. جنت ان کے لیے بنائی گئی ہے. ہمیں تو ملے گی اس وجہ سے کہ ہمارا عقیدہ محمد کے صحابہ جیسا ہوگا. ان کے اتباع کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے، ان کی پیروی کی وجہ سے، ان سے عقیدت کی وجہ سے. دیکھیے صحابی رسول ہے، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رونما ہوا. کچھ کہتے ہیں جہنم میں سزا بھگتنا ہوگا، کچھ کہتے ہیں نہیں یار پتھر کھا کے فوت ہوا ہے، حد اس پر لگ گئی ہے، معاف کر دیا ہوگا، کر دیا گیا ہوگا. کچھ نے کہا نہیں معاف کیا گیا ہوتا تو جنازہ نہ پڑھا جاتا، جنازہ رسول نے پڑھایا نہیں ہے لہذا وہ جہنم میں چلا گیا ہوگا. ابھی یہ پاس کا سلسلہ جاری ہے. آسمان سے جبریل آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک میں ہیں. فرمایا جبریل پہنچے، فرمایا محبوب اللہ سلام فرما رہے تھے اور فرماتے تھے ذرا آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھاؤ. کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی. اللہ نے رسول اللہ کے درمیان، جنت کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے.
فرمایا یہ دیکھ لو تمہارا ماعز جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے. دیکھ لو جا کے صحابہ کو سمجھا دو کہ ماعز کو برا نہ کہو تو جنت میں پہنچ چکا. رسول اللہ پاک سیب لائے. فرمایا میرے صحابہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ فرمایا ماعز کے بارے میں. فرمایا استغفروا لماعز ابن مالک، چلو مغفرت کی دعا کریں. چلو آج ماعز کا جنازہ غیبانہ ان کا جنازہ پڑھیں، ان کے لیے جنازے میں دعا کریں. اللہ نے جائز الماعز کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کئی خطا بھی ہوئی ہے، پھر بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. کیوں؟ یہ تزکیہ رسول ہے. آپ اس لیے تشریف لائے تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکی ہے جس کے یہ دل پاکیزہ ہو گیا ہے، معاملات صاف ہیں اور عقیدہ پاک ہے، رات پاک ہے، دل پاک ہے، خلوت جلوت پاک ہے، موبائل پاک ہے، کسی کے ساتھ غیر عورتوں کے ساتھ رابطے گفتگو اور میسج کا سلسلہ نہیں ہے، تو سمجھیں کہ سرکار کی آمد ہمارے لیے مرحبا ہے. جو ہمیں غیرت کا درس دے گئے، جو ہمیں حیا سکھلا گئے، جو ہمیں نماز طریقہ رب کی معرفت پہچان عطا فرما گئے، ہمیں عقیدہ توحید سمجھا گئے، ہمیں آپ کی سنت اپنی سنت پہ لگا گئے، ہمیں مہمانوں کے حسن سلوک سکھلا گئے، ہمیں غلاموں کے حقوق سکھلا گئے، ہمیں ماتحتوں کے حقوق سکھلا گئے، ہمیں عورتوں کے حقوق سکھلا گئے، بچوں کی شفقت سکھلا گئے، پڑوسیوں کے حقوق دے گئے، تجارت کے اصول و ضوابط سکھلا گئے، معاملی معاملات سمجھا گئے، اقتصادی معاملات سمجھا گئے، دیگر ممالک سے روابط کا گر سمجھا گئے، اور اقلیتوں کے حقوق سمجھا گئے، کفار کے ساتھ شفقت کے طریقے اور حقوق سمجھا گئے، ذمیوں کے حقوق سمجھا گئے، اولاد کے حقوق سمجھا گئے، بچیوں کے حق کے وراثت دے گئے، اور عورتوں کے حقوق ہمیں سمجھا گئے. کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ کی قسم جب میں آپ کی رحمتوں کا ذکر پڑھتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہاں کہاں تک مصطفیٰ پہنچے. آپ نے فرمایا ایک حدیث سننے، فرمایا جس کے ہاتھ کے ساتھ رات کو کھانا کھائے اور ہاتھ کے ساتھ چکنائی لگی ہوئی ہو، اس کو چاہیے ہاتھ کو دھو کے سوئے. اگر چکنائی لگی ہوئی ہو اور وہ سو جائے، اس کو کوئی کیڑا کاٹ جائے تو میں محمد اس سے بھرے ہوں. میں تو تمہیں ہاتھ کے دھونے کے طریقے بھی سمجھا چکا ہوں. کون سا طریقہ ہے؟ حاجت پہ جانے کے طریقے سمجھا گئے. یہ ہے آپ کی رحمتیں، یہ ہے آپ کی نبوت، یہ ہے آپ کی تعلیمات، یہ ہے آپ کی شریعت، یہ ہے آپ کا نورانیت، یہ ہے آپ کا پیغام، یہ ہے وہ قرب جو آپ نے ضلالت کو ختم کر کے امت کو نور روشنی عطا فرما گئے. یا اس طرح سمجھو جو آج آپ کو پتہ ہے نا کہ میرا باپ فلاں ہے، دادا فلاں ہے، پردادا فلاں ہے، یہ سلام پیش کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جن کی رحمتوں کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اس نور کی وجہ سے یہ حسب، یہ نسب، یہ عزت، یہ غیرت، یہ ماں اور باپ کے رشتے، یہ حیا، یہ درس، یہ معاملات، یہ مساجد، مدارس، جو کچھ قائم ہے، یہ دعائیں کریں. اللہ کا سب حق داری و سجدہ نوزل انسانیت کے احسانوں کا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.